میرا نام زویا ہے اور میری زندگی کی کتاب کا وہ سیاہ ترین باب تب شروع ہوا جب میں محض 14 سال کی تھی۔ ایک معصوم کلی تھی جس نے ابھی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو دیکھا تک نہیں تھا۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں، اپنے آنچل میں رنگین خواب بنتی ہیں اور اپنے ماں باپ کے آنگن میں بے فکری سے چہکتی ہیں۔ لیکن میری تقدیر کا فیصلہ میرے اپنوں نے ہی ایسی جاہلانہ اور سنگ دلانہ رسم کے نام پر کر دیا جسے دنیا ونی کہتی ہے۔ مجھے یاد ہے وہ شام جب مجھے ایک دلہن کی طرح نہیں بلکہ ایک قیدی کی طرح تیار کیا گیا تھا۔ میری آنکھوں میں کاجل نہیں تھا بلکہ آنسوؤں کا سیلاب تھا، اور میرے ہاتھوں پر مہندی نہیں تھی بلکہ بے بسی کی لکیریں تھیں۔ مجھے ایک ایسے گناہ کا کفارہ بنا کر اس عالی شان مگر بے حس حویلی کی دہلیز پر لا پھینکا گیا جس کا مجھے علم تک نہ تھا۔ اس حویلی کی بلند و بالا اور ہیبت ناک دیواریں جب پہلی بار میری نظروں کے سامنے آئیں تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ کوئی گھر نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی قبر ہے جہاں مجھے جیتے جی دفن کر دیا گیا۔ حویلی کا وہ لوہے کا بھاری دروازہ جب میرے پیچھے بند ہوا تو اس کی آواز میرے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ اب اس دیوار کے پیچھے میری کوئی شناخت نہیں، کوئی انا نہیں، کوئی خوشی نہیں۔ میں ایک جیتی جاگتی انسان سے گھٹ کر محض ایک بے زبان بوجھ بن کر رہ گئی تھی۔ حویلی کی زندگی کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ سورج کی پہلی کرن نمودار ہونے سے پہلے جب دنیا میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہوتی، مجھے بستر سے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا جاتا۔ سردی ہو یا گرمی، میرے نصیب میں صرف مشقت لکھی تھی۔ مجھے حویلی کے اس وسیع و عریض صحن کی صفائی کرنا پڑتی جہاں کی خاک جھاڑتے جھاڑتے میرے ننھے ہاتھ چھلنی ہو جاتے تھے۔ وہ کالے سیاہ بھاری برتن جنہیں مانجتے ہوئے میری انگلیاں لہو لہان ہو جاتی، ان کی چمک کے پیچھے میرے خون کے آنسو چھپے ہوتے تھے۔ حویلی کے ملازم بھی مجھے حقارت سے دیکھتے جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ منحوس سایہ ہوں۔ وہاں ایک بوڑھی ملازمہ تھی، ماسی خیرن۔ وہ حویلی کے ایک کونے میں بنے چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھی۔ ایک رات جب میں صحن میں بیٹھی اپنے زخموں کو دیکھ کر رو رہی تھی، وہ میرے پاس آئی اور ایک پرانی پٹی میرے ہاتھوں پر باندھتے ہوئے سرگوشی میں بولی، دیکھ بیٹی، یہاں کی دیواریں بہت اونچی ہیں لیکن خدا کا عرش اس سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ یہ نواب لوگ زمین کے خدا بنے بیٹھے ہیں مگر انہیں نہیں معلوم کہ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو بڑے بڑے تخت الٹ جاتے ہیں۔ ماسی خیرن کی باتیں مجھے حوصلہ دیتی مگر بڑی مالکن کا خوف ہر وقت میرے سر پر تلوار کی طرح لٹکتا تھا۔ بڑی مالکن جن کے چہرے پر کبھی رحم کی کوئی لکیر نہیں تھی، مجھے دیکھ کر ایسے منہ پھیر لیتی جیسے کوئی گندگی ہو۔ جب کھانے کا وقت آتا تو مجھے وہ بچا کھچا اور باسی کھانا دیا جاتا تھا، شاید وہ اپنے پالتو کتے کے آگے بھی نہ ڈالتے ہوں اور ہچکچاتی ہوں۔ اکثر وہ میرے سامنے ایک سوکھی ہوئی روٹی اور پیاز کا ایک ٹکڑا رکھ دیتی اور ان کی نظروں میں ایسی حقارت تھی جو مجھے ہر لمحہ یہ احساس دلاتی تھی کہ میں یہاں کسی حق سے نہیں بلکہ ایک جرم کی طرح آئی ہوں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا کرب وہ میرا گمنام نکاح تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ میرا نکاح اس خاندان کے کسی نواب سے کر دیا گیا ہے، لیکن وہ نواب کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کا چہرہ کیسا تھا، یہ وہ سوالات تھے جن کا جواب دینے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ میں حویلی میں ایک بے جان سائے کی طرح ادھر سے ادھر ٹہلتی رہتی، لیکن کبھی کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ آخر میرا مجازی خدا کون ہے، اور نہ ہی مجھ میں اتنی جرأت تھی کہ میں اپنی زبان کھول کر کسی سے پوچھ سکتی۔ راتوں کو جب حویلی میں سناٹا چھا جاتا، میں اپنی کوٹھری کی چھوٹی سی کھڑکی سے آسمان کو دیکھتی اور سوچتی کہ کیا میری زندگی اسی طرح ان دیواروں کے بیچ گھٹ گھٹ کر ختم ہو جائے گی۔ ایک تپتی ہوئی دوپہر اور جب آسمان سے آگ برس رہی تھی اور میں کچن کی تپش میں جل رہی تھی، میرے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ تھکن اور کئی دنوں کی بھوک کی وجہ سے میرا سر چکرا گیا اور مجھ سے ہانڈی میں چمچ چلاتے ہوئے ذرا سی غفلت ہو گئی جس سے سالن تھوڑا جل گیا۔ بس پھر کیا تھا، بڑی مالکن کا غصہ جو ہمیشہ بھرا رہتا تھا جوالا مکھی بن کر پھٹ پڑا۔ انہوں نے غیظ و غضب میں بھر کر مجھے بالوں سے پکڑا اور اس بے رحمی سے مارا کہ میرے جسم کا ایک ایک جوڑ درد سے کراہنے لگا۔ وہ مجھے چوٹی سے پکڑ گھسیٹتی ہوئی تپتے ہوئے صحن کے بیچوں بیچ لے آئیں اور بلند آواز میں میری تذلیل کرنے لگیں۔ اے منحوس لڑکی، تیری اتنی ہمت کہ تو نے ہمارے کھانے کا ذائقہ خراب کیا؟ تو آئی اس لیے ہے کہ اپنی نسل کے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تبھی اچانک ایک گرجدار مردانہ آواز پوری حویلی میں گونجی، روک دیں یہ ظلم اماں سائیں۔ وہ آواز اتنی باروب تھی کہ حویلی کے درختوں پر بیٹھے پرندے بھی سہم کر خاموش ہو گئے۔
وہ حیدر تھا، حویلی کا نوجوان وارث جو برسوں بعد شہر سے لوٹا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا، لیکن میں اس کے لمس سے بری طرح کانپ اٹھی تھی، کیونکہ مجھے حویلی میں قدم رکھتے ہی یہ سخت تاکید کی گئی تھی کہ مجھے اپنا چہرہ ہمیشہ ایک دبیز پردے کے پیچھے چھپا کر رکھنا ہے، خاص طور پر اس حویلی کے مردوں سے۔ حیدر کی نظروں میں میرے لیے جو ہمدردی تھی، اس نے میرے مردہ دل میں ایک نئی تڑپ پیدا کر دی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ہمدردی میری زندگی کی سب سے بڑی جنگ کا آغاز ثابت ہوگی۔ میرے ماضی کی تلخ یادیں جب میرے صحن کے پردے پر ابھرتی ہیں تو میرا دل آج بھی دہل جاتا ہے۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے، جہاں وقت جیسے صدیوں سے تھم گیا ہو۔ وہاں کے کچے مکانوں میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں اپنی روایتوں کی طرح سخت تھے۔ وہاں انسانی جان کی اتنی قیمت نہیں تھی جتنی خاندانی غیرت اور انا کی سمجھی جاتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ اور 2 بہن بھائیوں کے ساتھ ایک نہایت سادہ مگر خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ ہم 2 جڑواں بہنیں تھیں اور میں اور ہانیہ، ہمارے چہرے اتنے ملتے جلتے تھے کہ کبھی کبھی تو خود ماں بھی دھوکہ کھا جاتی تھی کہ زویا کون ہے اور ہانیہ کون ہے۔ مگر ہماری فطرت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں خاموش طبع اور صابر تھی، جبکہ ہانیہ کے خواب آسمانوں کو چھونا چاہتے تھے۔ وہ ہمارا بھائی عدیل ہم سے 3 سال بڑا تھا۔ وہ بچپن سے ہی چھوٹا، تھوڑا ضدی اور غصیلا تھا، لیکن جب تک والد صاحب سلامت رہے گھر کا نظام محبت اور توازن سے چلتا رہا۔ میرے والد ایک دہاڑی دار مزدور تھے جو سارا دن کڑی دھوپ میں پسینہ بہاتے تاکہ ہمیں 2 وقت کی عزت کی روٹی کھلا سکیں۔ والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ہمیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن گاؤں کا ماحول لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھا۔ جب مڈل کے بعد آگے پڑھنے کی باری آئی تو بھائی عدیل نے روایتی سوچ کی وجہ سے صاف انکار کر دیا۔ لڑکیوں کو پڑھا کر کیا کرنا ہے؟ آخر انہیں دوسرے گھر ہی تو جانا ہے۔ ہم نے بہت ضد کی، دن بھر آنسو بہائے، تب جا کر والد نے ہمیں جوتیاں گھسائیں اور بھائی کو منایا کہ ہمیں میٹرک کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن ہماری خوشیوں کو جیسے کسی کی کالی نظر لگ گئی۔ ایک منحوس دن جب والد صاحب کام پر گئے تو ایک زیر تعمیر عمارت کے دیوار نیچے گرنے سے وہ اس کے نیچے ہی دب گئے۔ وہ بچ تو گئے، لیکن ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹ آنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے بستر پر لگ گئے۔ گھر کے مالی حالات ایک دم ابتر ہو گئے۔ بھائی نے اپنی پڑھائی چھوڑ کر ایک چھوٹی سی دکان پر ملازمت کر لی اور میں نے بھی میٹرک کے بعد اپنی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ محلے کی چھوٹی بچیوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تاکہ ہانیہ کے کالج کی فیس جمع ہو سکے۔ ہانیہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ وہ کہتی تھی، زویا، اگر ہم بھی ان جاہلوں کی طرح دب گئے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی انہی اندھیروں میں بھٹکتی رہیں گی۔ میں اس کی ڈھال بن گئی، اپنی ضرورتیں مار کر اس کے خواب کی آبیاری کرنے لگی۔ لیکن عدیل کو یہ سب ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ہانیہ کا روزانہ کالج جانا اور شہر کے لوگوں سے ملنا ہمارے خاندان کی عزت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ وہ اکثر گھر میں طوفان کھڑا کر دیتا اور والدین پر بھی دباؤ ڈالتا کہ میری شادی کسی بھی جگہ کر کے مجھے رخصت کر دیا جائے۔ پھر وہ سیاہ شام آئی جس نے ہماری ہنستی بستی زندگی کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا۔ عدیل جب گھر آیا تو اس کی آنکھیں غصے اور خوف سے سرخ ہو رہی تھی، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے غصے سے چلاتے ہوئے سب کو صحن میں جمع کیا اور وہ ہولناک انکشاف کیا جس نے ہمارے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ گاؤں کے سب سے طاقتور اور ظالم وڈیرے کے کارندوں کے ساتھ عدیل کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ بھائی نے بتایا کہ ان لوگوں نے ہماری بہنوں کے بارے میں نازائبہ الفاظ کہے تھے، جس پر اس نے غصے میں آ کر ایک کارندے کے سر پر درانتی سے وار کر دیا تھا۔ بھائی نے پہلے تو جھوٹ بولا کہ وہ شخص صرف زخمی ہوا ہے، لیکن رات ڈھلتے ہی حقیقت کھل گئی۔ وہ شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا تھا اور اب وڈیرا خون کے بدلے خون یا پھر ونی مانگ رہا تھا۔ وڈیرے کا نام سنتے ہی پورے محلے میں خاموشی چھا گئی تھی، کیونکہ اس کی حویلی وہ جگہ تھی جہاں سے کبھی کوئی انصاف لے کر نہیں لوٹا تھا۔ میرے معذور باپ نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنے ہاتھ جوڑے اور دل سے کہا، بیٹا یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو نے ہماری زندگیوں کا سودا کر دیا۔ اگلی صبح وڈیرے کے مسلح کارندے ہمارے کچے مکان میں دن دناتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ ان کی بندوقوں کی نالیاں ہمارے بھائی کے سینے پر تھی اور ان کی زبانوں سے آگ نکل رہی تھی۔ ان کا سردار، جس کی آنکھوں میں درندگی تھی، آگے بڑھا اور بولا، یا تو اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر اپنی ایک بیٹی کو حویلی کی لونڈی بنا کر ہمارے ساتھ روانہ کرو۔
हानिया मेरे पीछे छुप कर थर थर काँप रही थी। उसकी गिरफ्त मेरे दुपट्टे पर इतनी सख्त थी जैसे वो डूब रही हो। उसकी आंखें मुझसे खामोश इल्तिजा कर रही थी, ज़ोया मुझे बचा लो, मेरे ख्वाब अभी अधूरे हैं। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ़ एक बहन नहीं बल्कि अपनी माँ की इज़्ज़त और हानिया के मुस्तकबिल की मुहाफ़िज़ भी हूँ। मैंने भाई अदील की तरफ देखा जिसने अपनी जान बचाने के लिए नज़रें झुका ली थी। उसकी वो गैरत जो लड़कियों को तालीम पर जागती थी, अब अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। कारिंदों के सरदार ने जब मेरा नाम लिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कायनात थम गई। उसने कहा, साईं ने खुद कहा है कि बड़ी बेटी को भेजो। मेरी रूह जैसे मेरे जिस्म से अलग हो गई, लेकिन जब मैंने हानिया के चेहरे पर फैला हुआ वो खौफ देखा तो मेरा इरादा चट्टान की तरह मजबूत हो गया। मैंने सोचा, अगर मेरी कुर्बानी से मेरा भाई जिंदा रह सकता है, अगर मेरे माँ बाप को बुढ़ापे में बेघरी से बचाया जा सकता है, और अगर हानिया अपने ख्वाबों की मंजिल पा सकती है, तो मैं ये सौदा करने को तैयार हूँ। मैंने अस्पताल में पड़े अपने लाचार बाप और ज़ारो कतार रोती हुई माँ की तरफ आखिरी बार देखा था। मैंने हानिया के सर पर हाथ रखा और उसे खामोशी से समझा दिया कि अब उसे मेरी जगह घर का ख्याल रखना है। मैंने अपनी गुड़िया, अपने रंगीन ख्वाब और अपनी आज़ादी उसी सहन में दफन की और उसी संगदिल कारिंदों के साथ रवाना हो गई। गांव की गलियों से गुजरते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी ही मैयत के पीछे चल रही हूँ। जब मैं हवेली पहुंची तो वहां मौजूद एक बूढ़े मौलवी ने मेरा निकाह एक ऐसे शख्स से पढ़ा दिया जिसका नाम तक मुझे मालूम नहीं था। और इसी तरह मैं ज़ोया से एक बेजुबान वनी बनकर इस आलीशान हवेली की अंधेरी और नामालूद कोठड़ी में कैद हो गई थी, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हवेली की इन तारीक और लंबी रातों में जहाँ सिर्फ दीवारों से टकराती हुई मेरी आहों की आवाज़ आती थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कुदरत मेरे लिए पर्दा-ए गैब से एक बड़ा मुआजिज़ा तैयार कर रही है। मैंने मान लिया था कि अब ये चौखट ही मेरा मुकद्दर है और यही मेरी मौत की जगह होगी। लेकिन फिर मेरे शहर से नवाबों का चश्मो चराग हैदर वापस लौट आया, और वो जितना वजी और बारोब था, उसका दिल उतना ही नरम और मुखलिस था। हवेली के बाकी मर्दों की तरह उसकी आंखों में हवस या गरूर नहीं था, बल्कि एक गहरी सोच और संजीदगी थी। एक रात जब हवेली का हर बासी गहरी नींद में था और सिर्फ पहरेदारों के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी, हैदर हवेली के वसीओ अरीज बाग में अकेला टहलता फिर रहा था और मैं अपनी कोठरी की खिड़की से उसे देख रही थी। मेरे दिल में एकदम हिम्मत की लहर दौड़ी। मैंने सोचा, ज़ोया, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत जमा की, अपना पर्दा दुरुस्त किया और खामोशी से उसके सामने जा खड़ी हुई। मेरा दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था और खौफ से मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। हैदर मुझे अचानक सामने देखकर चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने लरजती हुई आवाज़ में बोलना शुरू किया। मैंने उसे अपनी दास्ताने गम सुनाई। मैंने उसे बताया कि मैं वही बदनसीब लड़की हूँ जिसे वनी बनाकर एक छूटे खून का सौदा करके उसके नाम पर यहाँ लाया गया है। मैंने रोते हुए कहा, नवाब साहब, आप तो शहरों में पढ़कर आए हैं। क्या आपका कानून और आपकी गैरत इस बात की इजाज़त देती है कि एक मासूम लड़की को उस गुनाह की सज़ा दी जाए जो उसने कभी किया ही नहीं? मेरी बातें सुनकर हैदर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में हैरत, सदमा और फिर शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने निहायत संजीदगी से मुझसे कहा, ज़ोया, तुम ये क्या कह रही हो? मेरा तो कभी किसी से निकाह नहीं हुआ और ना ही मुझे इस वनी के रस्म के बारे में कोई इल्म है। मेरी माँ ने तो मुझे ये बताया था कि तुम एक दूर के रिश्तेदार की यतीम बेटी हो जिसे उन्होंने पनाह दे रखी है। हैदर के इस इंकशाफ ने मेरे पांव तले ज़मीन निकाल दी। मेरा सर चकराने लगा कि अगर मेरा निकाह नहीं हुआ तो फिर मैं यहाँ किस हैसियत में कैद थी? क्या ये सब सिर्फ एक ढोंग था? तो हैदर ने मुझसे इल्तिजा की, ज़ोया, क्या तुम अपना चेहरा दिखा सकती हो? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी माँ ने मुझसे कितना बड़ा सच छुपाया है। बड़ी मालकन की सख्त तरीन वार्निंग और हवेली के असूलों के बावजूद मैंने अपना नकाब हटा दिया। जैसे ही मेरा चेहरा हैदर के सामने आया, उसके मुंह से एक चीख निकल गई, हानिया, क्या ये तुम हो? हानिया का नाम सुनते ही मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मैंने रोते हुए उसे बताया कि मैं हानिया नहीं हूँ, उसकी जुड़वा बहन ज़ोया हूँ। तब हैदर ने वो सच बताया जिसने हवेली की दरो दीवार को हिला दिया। हैदर और मेरी बहन हानिया शहर के कॉलेज में एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। हैदर की माँ यानी बड़ी मालकन इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि वो हानिया को एक गरीब घराने की मामूली लड़की समझती थी। उन्होंने मेरे भाई अदील के इस झगड़े का फ़ायदा उठाया और एक ऐसी खतरनाक चाल चली जिसका मकसद एक तीर से दो शिकार करना था।
اصل سچ یہ تھا کہ وہ شخص جس کے قتل کا الزام میرے بھائی پر لگایا تھا وہ مرا ہی نہیں تھا۔ اسے بڑی مالکن نے خود بھاری رقم دے کر کہیں غائب کر دیا تھا تاکہ میرے خاندان کے موت کا خوف دکھا کر مجھے ونی بنا کر یہاں لایا جا سکے، ہانیہ کو اتنا خوفزدہ کر دیں کہ وہ حیدر سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ انہوں نے میرے بھائی کو صرف اس لیے استعمال کیا تھا کہ ان کا بیٹا ایک غریب لڑکی سے شادی نہ کر سکے۔ حیدر کو جب معلوم ہوا کہ اس کی اپنی ماں نے اس کی محبت کو ختم کرنے کے لیے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی اور ایک پورے خاندان کو جہنم میں جھونک دیا، تو اس نے حویلی میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا بڑی مالکن کے کمرے میں داخل ہوا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے تمام گناہوں کا حساب مانگنے لگا۔ وہ عورت جو اب تک سب پر حکم چلاتی تھی، سچ سامنے آنے پر اپنے ہی بیٹے کی نفرت دیکھ کر دم بخود رہ گئی تھی۔ اس رات حویلی کی وہ دیواریں جو میرے لیے کبھی قید خانہ تھی، میری آزادی کا راستہ بن گئی تھی۔ حیدر نے نہ صرف مجھے پوری عزت کے ساتھ واپس میرے گھر بھیجا بلکہ اپنی نگرانی میں اس شخص کو بھی ڈھونڈ نکالا تھا جسے مرا ہوا قرار دیا گیا تھا۔ جب وہ شخص گاؤں کے پنچایت کے سامنے زندہ کھڑا ہوا تو میرے بھائی عدیل کا سر سے قاتل کا دھبا بھی دھل گیا اور وڈیرے کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ حیدر خود اپنے والد کے ساتھ ہانیہ کا رشتہ مانگنے ہمارے اس کچے گھر میں آیا تھا۔ وہ رشتہ جو ایک جھوٹ، مکر اور فریب سے شروع ہوا تھا، سچائی کی جیت پر ختم ہو گیا۔ آج ہانیہ اور حیدر ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور میں جو کبھی ایک بے زبان ونی ہوتی تھی اب آزاد ہوں اور اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہوں۔ میں جب بھی ان کالی راتوں کو یاد کرتی ہوں تو میرا ایمان اور پکا ہو جاتا ہے کہ ظلم کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، انصاف کا سورج نکل کر رہتا ہے۔ سچ کتنا ہی گہرا کیوں نہ چھپا ہو، ایک دن سچ سامنے آ جاتا ہے اور جھوٹ کے قلعے مٹی کے ڈھیر کے نیچے دب جاتے ہیں۔ سٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا۔